کچھ چیزیں ایسی عدالتی معاملات ہیں اور حکومت کے اوپر ایک دباؤ ہے جو کہ فیصلہ آیا تھا، وہ فیصلے کی امپلیمنٹیشن نہیں جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے تھا. اب حکومت ظاہر ہے کچھ ترامیم کرنا چاہتی ہے آئین میں جس سے ان کے مقاصد پورے ہوں گے. ایک تو وہ ججز کے حوالے سے کچھ ترامیم کرنا چاہتی ہے، اس کے نمبرز بڑھانا چاہتی ہے. دوسری طرف وہ جو عام سننے میں آ رہا ہے کہ قاضی فائز کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں کہ جی ان کو ایکسٹینشن دی جائے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں. تو وہ دے وانٹ 2/3 میجورٹی، اور 2/3 میجورٹی کے لیے ظاہر سی بات ہے ان کو ہر جگہ جانے کی جہاں ضرورت پڑے گی وہ جائیں گے، انکلوڈنگ JUIF. فیبری کے الیکشن سے پہلے جو 16 مہینے کا ادوار تھا اس میں ان کے ساتھ تھے، PDM کے صدر تھے مولانا فضل الرحمان. تو ان کے روابط تو پہلے سے ہیں اور اچھے ریلیشن شپ بھی رہے ہیں. سو دے آر ٹرائنگ ٹو ریسٹور دیٹ، اینڈ آئی تھنک یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہ چاہیں گے کہ جی PTI سکسیڈ نہ کریں JUIF کے ساتھ کسی قسم کا الائنس کرنے کا، کیونکہ اگر کسی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے پاکستان میں تو وہ JUIF کے پاس ہے، اور PTI بھی چاہے گا کہ وہ ان کے ساتھ ہوں. اور اگر انہوں نے اسٹریٹ میں کوئی مظاہرہ کرنا ہے اور اس حکومت کو ہلانا ہے تو اس کے لیے JUIF کی ضرورت پڑے گی. سو دونوں حکومت کے لیے PTI کے لیے دونوں کے لیے مولانا کی جو سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک، لیکن محمد زبیر صاحب ایک پوائنٹ تو بالکل آپ نے کلیئر کیا کہ آپ کو نمبر گیم پوری کرنی پڑے گی اگر آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے. لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ PTI کو آپ نے جتنا حد تک ہو سکے پش کرنا ہے، پش بیک کرنا ہے. اس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ جو جلسہ رکھا گیا تھا 22 اگست کا وہ تو ہوا نہیں، اس میں بڑی کانٹروورسی سامنے آ گئی. ابھی جو 8 ستمبر کا جلسہ ہے اس پر ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن حکومت کو پتہ ہے کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسہ کینسل کرنا ایک بے وقوفی تھی PTI کی، اور یہ جو آنے والا جلسہ ہے یہ بھی کینسل ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک دیکھیں PTI کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے سپتمبر 8 کا جلسہ، حکومت کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا PTI کے لیے ہے. PTI نے اگر لاسٹ مومنٹ پر وہی کیا جو پہلے 2-3 دفعہ کر چکے ہیں تو ان کی کریڈیبلٹی بہت کم ہو جائے گی. ویسے بھی آئی تھنک ود دا پیسج آف ٹائم وہ جو فیبری 8 کے بعد ایک تھوڑا سا مومنٹم ملا تھا PTI کو جس میں وہ بھرپور مظاہرہ کر سکتے تھے، وہ اپرچونٹی وہ لوز کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ اگر سمجھ رہے تھے کہ عدالتی فیصلوں کے تھرو یا الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال کے کوئی وہ ایسی چیزیں حاصل کر لیں گے جس سے ان کے اسمبلی میں ایک پوزیشن اتنی مستحکم ہو جائے گی اور اسٹریٹ میں جلسے جلوس کر کے وہ عمران خان کے لیے راہ ہموار کر سکیں گے کہ جی ان کو آزاد کیا جائے. تو اگر 8 ستمبر کا انہوں نے لاسٹ مومنٹ میں آ کے کینسل کیا تو میرا خیال ہے PTI ول لوز کریڈیبلٹی اور بہت برے طریقے سے کریڈیبلٹی لوز کرے گی. پھر اس کے بعد جلسہ جلوس کا تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم 15 ستمبر کو یا 22 ستمبر کو دوبارہ جلسہ کرنے جائیں گے. لیکن یہ جو ایک بیانیہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ جب تک 9 مئی سے اب خود کو الگ نہیں کریں گے انتظامیہ جو ہے وہ اجازت دے گی. 9 مئی کے تو آلریڈی کیسز بھی چل رہے ہیں، 9 مئی کے لوگ اب سیاست میں بھی نہیں ہیں، اور جو ابھی لیڈرشپ ہے یہ تو شاید اس وقت اتنی ایکٹیو بھی نہیں تھی. نہیں، لیکن 9 مئی کے حوالے سے جیسے دیکھیں حکومت اس کو پولیٹیکل چیز کے لیے استعمال کرتی رہی ہے 9 مئی کو، کہ جہاں آپ پھنس کے اپنا آپ کے جو بھی انلیگل ایکشنز ہیں حکومت کے یا پکڑ دھکڑ کی سیاست جو انہوں نے پچھلے 1 سال سے رکھی ہوئی ہے، جہاں وہ مشکل میں آتے ہیں جسٹیفائی کرنا ہوتے تھے وہ کہتے ہیں 9 مئی جی ہوتا. لیکن 9 مئی ہیز ٹو کنورٹ انٹو لیگل کنوکشنز. اگر لیگل کنوکشنز نہیں ہوتی ہیں 9 مئی کے بیسس پر، آپ 1-2 ایگزامپل لے لیں. جس طرح ان کی جو خواتین تھیں 9 مئی کے حوالے سے جن کو عالیہ حمزہ وغیرہ ان کو گرفتار جو کیا تھا 9 مئی کے حوالے سے کیا تھا نا. سو ویئر آر دے ناؤ؟ دے آر ریلیزڈ. سنم جاوید ہیں وہ باہر آ چکی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے غلط ان کو پکڑا تھا. اس سے تو صاف ظاہر یہی ہوتا ہے نا کہ نہ ہی وہ کیس چلا نہ ہی. ان کے پاس ایک اور دلیل ہے محمد زبیر صاحب، ود ڈیو ریسپیکٹ، وہ کہتے ہیں نہیں ان کو جوڈیشری کی چھتری جو ہے وہ ملی ہوئی ہے.
چھتری ملی ہوئی ہے لیکن پھر آپ 9 مئی کو یوز نہیں کر سکتے نا پولیٹیکل پرپسز کے لیے. چھتری ہو یا نہ ہو, چھتری کیسے ملی ہوئی ہے؟ آپ نے 10 دفعہ بیل ہوئی صنم جاوید کو, آپ نے پھر دوبارہ پکڑ کے اندر بند کر دیا. لاہور سے بیل ہوتی تھی تو سرگودا میں کیس نکل آتا تھا, پھر میاں والی میں کیس نکل آتا تھا. اور تو اور چھوڑیں, عمران خان ہیں جس طرح, یا یہ شاہ محمود قریشی ہیں, یا یاسمین راشد ہیں, یا وہ دوسرے چودھری اجاز صاحب ہیں, کسی کے بھی کنوکشن نہیں ہوئے نا, کسی کا کیس ہی نہیں چل رہا کہ جی 9 مئی کے حوالے سے حکومت یہ الزامات لے کے آئے, اور وہ کہتے ہیں جی اوپن اینڈ شٹ ہے, ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. لیکن وہ سب کچھ جب تک کنورٹ نہیں ہوگا اور جیسے جیسے ٹائم چلتا رہے گا ویسے ویسے حکومت کی جو پوزیشن ہے 9 مئی کے حوالے سے ظاہر ہے کمزور ہوتی جائے گی. اب یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ 9 مئی کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا, لیکن جو ہوا تھا جس بنیاد کو بنانا چاہتے ہیں کہ یہ اٹ واز اے میٹر آف اے گرینڈ اسٹریٹجی جو کہ عمران خان کی موجودگی میں بنائی گئی تھی. ابھی یہ جو ملٹری کورٹ میں فیض حمید کا ٹرائل ہوگا, اور پھر عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا, اور پھر ظاہر ہے یہ نیکسس وہاں تک جڑے گا, اور حکومت بھی یہ بات کر رہی ہے کہ اب عمران خان کی بھی باری ملٹری کورٹ میں آئے گی. کیسے آئے گی ظاہر اس پہ وضاحت نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو پھر چیپٹر ونس اینڈ فار آل ختم ہو جائے گا, کلوز ہو جائے گا؟ نہیں, بالکل ایسے پاکستان میں کبھی ہوا نہیں ہے. پاکستان کی ایک 70 سالہ تاریخ ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جی ایسے ایسے ثبوت ہیں, چاہے وہ مجیب الرحمان تھے یا ذوالفقار علی بھٹو تھے, ان کو تو پھانسی پر بھی لٹکا دیا گیا. لیکن 50 سال کے بعد کوئی بھی بیٹھ کے آج کلیم نہیں کرتا کہ ان کو صحیح طریقے سے کنوکٹ کیا گیا تھا. اسی طرح سے بے نظیر بھٹو, نواز شریف, اب عمران خان. تو میں یہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں 2-2.5 سال سے جی وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے گا, وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے گا, ابھی تک ایک بھی 2-2.5 سال میں کوئی ایسا پی ٹی آئی کا, کبھی تو کہا جاتا ہے, آج کل کہا جا رہا ہے شاید ان کی جو بیگم ہے عمران خان کی, وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی عمران خان کے اگینسٹ. سو دیر از نتھنگ اس وقت جو ہے جس کے بنیاد پر. اور دوسری بات میں ضرور اس کا اظہار کرتا ہوں کہ دیکھیں ملٹری کورٹ میں اگر عمران خان کا ٹرائل ہوگا نا تو پاکستان کی بدنامی جو ابھی تک کافی زیادہ ہو چکی ہے اور زیادہ ہوگی. انٹرنیشنلی بہت زیادہ حوالے سے انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہوگا, نیشنلی بہت زیادہ ہوگا. جتنے نیوٹرل لوگ ہیں, جتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے. دیکھیں نا ملٹری کورٹ میں تو یہ ہوتا ہے اگر عمران خان کا ٹرائل ہوتا ہے اور کنوکشن ہوتی ہے, نہ مجھے پتہ چلے گا نہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس چیز پر ان کو کنوکٹ کیا گیا. ایگزیکٹلی. میں لاسٹلی آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن پوچھنا چاہ رہی ہوں محمد زبیر صاحب, قطع کلامی کی معذرت, لیکن ظاہر ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ہیں, بہت عرصہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب فرنٹ فٹ پہ آ کے بیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 14 روپے کا ریلیف ملے گا 2 مہینوں کے لیے, اور پھر وہ بعد میں سٹوری پتہ چلتی ہے کہ 50 ارب روپے وفاق دے رہا ہے, جس پہ پیپلز پارٹی نے بھی ریلکٹنس شو کی اور پھر تنقید بھی کی. یہ کیسے چلا رہے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے؟ یہ سسٹم کو سمجھ نہیں پا رہے یا مریم نواز صاحبہ سمجھنا چاہ نہیں رہی؟ دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ سے کیوں نہیں پاکستان میں معیشت کے حوالے سے ترقی ہوتی, کیونکہ یہ جو چھوٹا طریقہ ہوتا ہے یہ تو بہت آسان ہوتا ہے کہ جی آپ وہاں سے پیسے لے کے سبسڈائز کر کے آپ کسی کو ریلیف دیتے ہیں. ریلیف عوام کے لیے وہ ہوتا ہے جو پرماننٹ ہوتا ہے, جو آپ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھا کے, جو آپ پاور سیکٹر کو امپروو کر کے, جو اس میں اصلاحات لا کے آپ پرماننٹ بینیفٹ عوام کو ہو. اب اگر آپ نے 14 روپے فی یونٹ 2 مہینے کے لیے کر دیا, کہیں اور سے پیسہ لے کے سبسڈائز کر دیا وفاقی حکومت سے یا پنجاب کے اپنے کسی اور بجٹ سے, تو پھر اس کے 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ سو یہ تو طریقہ کبھی ترقی کرنے کا ہوتا ہی نہیں, نہ ریلیف دینے کا ہوتا ہے. ریلیف وہ ہوتا ہے جو اکنامک ایکٹیویٹی ہو, اصلاحات ہوں, اس سے پرماننٹ فائدہ لوگوں کو پہنچے ہے پر یونٹ. میں ایک ویسے یاد دلا دوں 16 روپے فی یونٹ تھی جب حکومت آئی تھی, یہ پریزنٹ حکومت اپریل 2022 میں. اب وہ تقریباً 70 روپے کے برابر پہنچ گئی ہے. تو اس کو تو چاہیے تو یہ تھا کہ 16 سے 12 روپے ہوتی تو پھر لوگوں کو فائدہ ہوتا. لیکن اب اس مشکل میں پھنس گئے کہ وہ پاور سیکٹر میں جو اصلاحات کرنے تھے جس کی بنیاد پر پھر بجلی کی قیمت کم ہونی تھی وہ تو ہوئے نہیں ہیں, اور وہ بلکہ خراب سے خراب تر ہو گیا سیکٹر, چاہے اس کے لائن لاسز ہوں, چاہے اس کے ریسیویبلس میں اضافہ ہو, چاہے وہ انکمپٹنس ہو, چاہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی نااہلی ہو, لاسز ہو, وہ سب بڑھ گئے ہیں. تو اب اس قسم کا ریلیف دینے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ پرماننٹ ریلیف دیا جائے.